انشاءاللہ جہاں چاہو گے وہاں شادی ہوگی۔ من پسند شادی اور نکاح کے لیے یہ سورت پڑھنا شروع کی، 21 دن کے اندر نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل کے دور میں تقریباً ہر لڑکا اور لڑکی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس کی اپنی پسند سے ہو، جس سے وہ دل سے چاہت رکھتا ہو۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ اس کی زندگی کا ساتھی وہی ہو جو اس کے دل کے قریب ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات، رکاوٹیں یا گھر والوں کی ناراضگی کے باعث یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی والدین راضی نہیں ہوتے، کبھی رشتے والے انکار کر دیتے ہیں، تو کبھی بات بنتے بنتے کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور لگتا ہے جیسے کوئی راہ باقی نہیں۔ لیکن میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو یہ سوچ کر پریشان ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو جوڑنے والے ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والے۔ جب بندہ اخلاص نیت سے دل کی گہرائیوں سے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو رب کریم ضرور سن لیتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش کے ذریعے اللہ ہمیں بہتر وقت اور بہتر شخص کے لیے محفوظ رکھتا ہے، بس تھوڑا سا صبر، یقین اور دعا کی طاقت پر ایمان رکھیں۔ تو آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس پر عمل کرنے والے کا نکاح صرف 21 دن کے اندر ہو گیا الحمدللہ۔ یہ وظیفہ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو اپنی پسند کی شادی یا نکاح کے خواہش مند ہیں۔ بس ادب، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ جہاں چاہو گے وہیں نکاح ہوگا اور آپ کی دل کی دعا پوری ہو جائے گی۔ میری ایک بہت ہی پیاری دوست تھی جو اب ماشاءاللہ کراچی میں سیٹل ہو چکی ہے۔ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ تھا کہ اس کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور وہ رشتہ جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گھر والے اپنی ضد پر قائم تھے، کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے۔ گھر کا ماحول بہت سخت ہو گیا تھا، ہر وقت رونا، بحث اور پریشانی لگی رہتی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اسے اس خاص وظیفے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے نیت صاف رکھی، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا اور پورے دل سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے یقین اور جنون کے ساتھ پڑھتی تھی کہ دن رات اس کے لبوں پر اسی عمل کے الفاظ رہتے تھے۔ یہ عمل 21 دن کا تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر والوں کے دل بدل گئے اور وہ راضی ہو گئے اور خود ہی کہنے لگے کہ شادی اسی جگہ کرو جہاں تم چاہتی ہو۔ یوں اس کی شادی بالکل اسی جگہ ہوئی جہاں وہ دعا کرتی تھی، اور آج وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہے، اس کا گھر آباد ہے، بچے ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ اگر دل سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی ان بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ضرور شیئر کروں جو چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ان کی مرضی سے ہو لیکن گھر والے نہیں مان رہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ان کے لیے بھی باعث رحمت ثابت ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہو اور ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ تو قرآن کی یہ سورت جو ہے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام کام آسان فرما دے گا اور اس کی دن بھر کی حاجات پوری کرے گا، اور جو شام کے وقت پڑھے گا اس کے رات کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی خاص مقصد کے لیے سورہ یاسین کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شادی یا نکاح میں رکاوٹ ہو، گھر والے راضی نہ ہو یا بات بنتے بنتے رک جاتی ہو تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ اگر آپ پورے دل سے ایک بار بھی قرآن کی کوئی سورت بھی اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو محبت پیدا کرنے والے، دلوں کو جوڑنے والے۔ پھر اس کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتاح پڑھیں، یعنی اے راستے کھولنے والے، اے دروازے واہ کرنے والے، یعنی کہ دروازے کھولنے والے۔ جو بند دروازے ہوتے ہیں، بند قسمت ہوتی ہے، یہ اسم مبارک ہر بند دروازے کو کھول دیتے اور مشکل راستے آسان کر دیتے۔ آخر میں یہ مختصر اور پیاری دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے میری شادی کے معاملے کو آسان فرما دے اور میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما، میرے گھر والوں کو راضی کر لے، یا جو بھی مخالف ہے اس کے دل میں رحم ڈال دے، محبت ڈال دے کہ وہ مان جائے۔ یہ عمل پورے 21 دن لگاتار کریں، یقین رکھیں کہ رب کریم ضرور سن رہا ہے،
وہ دلوں کو بدلنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ اگر آپ دل سے یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں۔ راستے خود بخود کھل جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور نکاح وہیں ہوگا جہاں آپ کے دل کی دعا ہے۔ بس دوران عمل خاموشی رکھیں، کسی سے ذکر نہ کریں، صرف اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ جب بندہ رب پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر رب جو ہے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ہر میں میری سب بہنوں بھائیوں کے لیے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو اس عمل پر یقین کامل کے ساتھ عمل کرے، یا رب اس کی ہر نیک خواہش پوری فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں ان سب کی رکاوٹیں آسانیوں میں بدل دے، جن کے گھر والے راضی نہیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ یا رب جن بہنوں کے دل میں پاک نیت سے شادی کی پسند کی شادی کی خواہش ہے، ان کی دعائیں جو ہیں قبول فرما، ان کے لیے وہی راہیں کھول دے جو ان کے ہاتھ میں بہتر ہو، اور ان کی زندگیوں میں برکت، سکون اور خوشیاں بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور لائک کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، سکپ مت کیا کریں، تاکہ نیکی کا یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو فوراً مل جائے۔ جزاک اللہ۔